حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 تاریخ ہے، 26 اکتوبر بدھ کا دن ہے اور 29 ربیع الاول ہے۔ آج ہم بات کریں گے آرمی چیف آف پاکستان کی DGISPR کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ترکی کے علماء کرام کی افغانستان میں ملاقات، اور اس کے علاوہ اسلامی امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے، آج DGISPR نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ آرمی چیف کا ایک بڑا اعلان کیا انہوں نے۔ آرمی چیف کا اعلان ہے کہ ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور 5 ہفتوں بعد ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کچھ دن پہلے ارشد شریف جو کہ ادھر نیروبی میں قتل ہوئے ہیں کینیا میں، ان کے قتل کے بعد بہت سارے لوگ، کچھ لوگ صاف الفاظ میں اور کچھ ڈکے چھپے الفاظ میں پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد پاک فوج کی طرف سے اس معاملے پر حکومت کو ایک انکوائری کمیٹی بنانے کا بھی کہا گیا، اور غلط افواہیں پھیلانے والے اور منفی پراپاگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے، DGISPR نے اپنی ایک ٹویٹ میں آج کہا کہ پاک فوج کسی بھی صورت میں امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتہ نہیں کرے گا، اور جو لوگ مزے یا تفریح کے چکر میں نکلنے والے ہیں نا، وہ بچیں اور اپنے آپ کو لال مت کروائیں، وہ ان چیزوں سے بچیں۔ اب بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی۔ انہوں نے آج اپنے وفد سمیت اسماعیل ہانیہ صاحب سے ملاقات کی، جو کہ فلسطین کی جماعت حماس کے جو پولیٹیکل آفس ہیں ان کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد نے بھی اس ملاقات میں شرکت فرمائی۔ دونوں ملکوں کے حالات پر بات چیت ہوئی، اور اسلامی امارات کے نمائندگان نے کہا کہ فلسطین اور قبلہ اول الاقصی پوری امت کا مسئلہ ہے، اور فلسطین کو ہر جگہ پر سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کل ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ترکی میں افغان تاجروں کے ساتھ ملاقات کی، اور جس کا مقصد ملک میں تاجروں کو ملک میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کرنا، اور اس پروگرام میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ملکی سیکیورٹی، معاشی اور معاشرتی حالات کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ تاجروں کو آمادہ کیا کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کریں اور دوسرے ملکوں کے تاجروں کو بھی وہاں پر لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تمام تر سیکٹرز میں انتظامیہ کی محنت سے ملک میں سرمایہ کاری کے مکمل مواقع ہیں۔ ایک اور اہم خبر، اسلامی امارات کے منسٹر فارن افیئر مولوی عامر متقی صاحب نے ترکی کے مذہبی اسکالرز کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں ترکی کے اسکالرز نے افغانستان میں اسلامی نظام اور امن و امان پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تقوی اور ایمان اور اتحاد اسلامی امارات کی کامیابی کا راز ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے کہا کہ اسلامی امارات میں اسلامی نظام، اچھی سیکیورٹی اور موجودہ مواقع یقینی طور پر پوری دنیا کے سامنے ایک تاثر پیش کریں گے کہ پوری دنیا کے مسلمان آپ کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ مولوی عامر متقی صاحب نے علماء کرام کا شکریہ ادا کیا اور ان کے آنے پر ان کا خوش آمدید کہا، اور ان کا افغانستان کا دورہ کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس بات پر زور دیا کہ ہمارے تعلقات کو مضبوطی کے لیے ہمارے علماء کرام اور عوام کا ایک دوسرے سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے، وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی صاحب نے ترکی سے آئے ہوئے علماء کرام کے وفد سے ملاقات کی اور مختلف معاملات پر بات چیت کی۔ آگے بات کریں گے، اسلامی امارات کے منسٹر آف فارن افیئرز نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، منسٹری آف فارن افیئر نے، جس کا مقصد انسانی حقوق کی تنظیموں اور ذاتی طور پر اسلامی امارات کے خلاف غلط خبریں پھیلانے والے لوگوں کو بتانا اور ان کی خبروں کی تردید کرنا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات کا تعاون تمام تر انسانی تنظیمیں اور UN کی طرف سے انڈیویجولی آنے والے تمام نمائندگان کو انسانی حقوق پر کام کرنے کے لیے مکمل طور پر ماحول فراہم کیا گیا، انہیں سیکیورٹی فراہم کی گئی اور تمام تر معاملات میں تعاون کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی معاملات میں سیکیورٹی اداروں نے بھی مکمل تعاون کیا۔ اس تمام تر کوآپریٹو ماحول کے باوجود لوگوں نے ذاتی طور پر بین الاقوامی رپورٹنگ طریقہ کار کے برعکس اپنی رپورٹس افواہوں، سوشل میڈیا اور ای میل سائٹس اور ہمارے خلاف سیاسی پارٹیوں کے سورس کو یوز کر کے ہمارے خلاف غلط خبریں پیش کی۔ ایسی رپورٹس نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کم کرتی ہے بلکہ ایسے اداروں کی غیر جانبدارانہ رپورٹنگ پر سوال بھی اٹھاتی ہے۔ ریاست اور بین الاقوامی اداروں کو ایسے لوگوں کو اپنی ذاتی مفادات، سیاسی مفادات کے لیے اپنے اداروں اور ملکوں کا نام استعمال کرنے نہیں دینا چاہیے، تاکہ ان اداروں
اور ریاست کا آپس میں تعلق کمزور نہ ہو۔ اسلامی امارات اپنے الفاظ اور اعمال دونوں سے اور اپنے عزم کو برقرار رکھے ہوئے اسلامی افغانستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسلامی جو ہیں وہ قواعد کی روشنی اور اپنی قومی اقتدار کے ذریعے شہریوں کو حقوق دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہی اقدار کے ذریعے 15 اگست 2021 سے کامیابیوں کو حاصل کرنا شروع کیا۔ انسانی انسانی حالات میں ایک نمایاں اور بتدریج بدلاؤ آیا۔ اگر ہم پچھلے 20 سالوں سے موازنہ کریں تو ہماری حکومت میں افغانستان کے لوگوں کو زیادہ حقوق ملے ہیں۔ اس کے آگے انہوں نے کہا کہ جو الزامات ہم پر لگائے گئے ہیں وہ ہم انسانی حقوق فراہم نہیں کر رہی، یہ افواہیں بے ساختہ اور خود بخود بنائے گئے ہیں، اور ہم اپنے جوڈیشری نظام کے تحت اس کی مکمل تفتیش کریں گے۔ آگے ہم بات کریں گے منسٹری آف ڈسیبل اینڈ مرٹائرز کی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 1,70,000 یتیموں اور 1,10,000 معذور افراد اور 40,000 بیوہ عورتوں کو پچھلے 6 ماہ سے نقد مدد کر رہے ہیں، اور ان تمام افراد کو ہر ماہ نقد کیش دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سکولز اور ووکیشنل سینٹرز کھولے ہیں جہاں پہ یتیموں اور معذور افراد کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس کا مقصد اس وزارت سے منسلک اداروں کی ہم آہنگی تعاون کو بہتر کرنا اور اس وزارت سے منسلک تمام تر کاموں کو تیز کرنا ہے۔ اس میٹنگ میں فنانس، ایڈمنسٹریٹو اور سائنٹیفک اداروں کے حکام نے شرکت کی اور مستقبل میں کام کو بہتر کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں بہت محبتوں سے نوازتے ہیں۔ جزاک اللہ۔